پائے جانے کے خلاف نہیں ہوتا ہے، احکام کے پائے جانے کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے یہاں کہ فعل کا پایا جانا یہ تو ایک طرح سے نعمت ہے اور فعل کا حرام ہونا یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو کسی نعمت کو حرام کے ذریعے سے پانا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نعمت کو حرام کے ذریعے سے پانا یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس فعل کا وجود، اس پر احکام کا ترتب، یہ چیز وہ حرمت الفعل اور کسی فعل کا حرام ہونا احکام کے پائے جانے، احکام کے مرتب ہونے کے خلاف نہیں ہوتا ہے، اس کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے حائضہ کو طلاق دینا، حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے غصب کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا، غصب یہ ممنوع ہے، لیکن اگر اس پانی سے کسی نے وضو کر لیا تو اب اس وضو سے نماز پڑھنا، مصحف کا چھونا، یہ تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اگرچہ اس کا وہ فعل جو تھا وہ ممنوع تھا، اس کی بنیاد پر وہ گنہگار ہے، لیکن اعضائے وضو کا دھلنا، مسح کرنا یہ پا لیا گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، اور وضو ہو گیا تو احکام شرعیہ کا اس پر ترتب بھی ہوگا۔ والاصطیاد بقوس مغصوبۃ، اور غصب کیے ہوئے کمان سے شکار کرنا، ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بندوق سے کسی پر گولی چلا دے تو وہ زندہ رہے۔ شکار کریں گے تو فعل کا تحقق ہو جائے گا اور وہ شکار حلال ہے اگر ذبح کر سکے تو۔ والذبح بسکین مغصوبہ، اور غصب کی ہوئی چھری سے ذبح کرنا، اراقت دم یہ حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو غصب کی ہوئی چھری سے ذبح کر رہا ہے، یہ ممنوع ہے کہ کسی کی چیز غصب کرے اور اس کو استعمال کرے، لیکن اراقہ دم کا معنی خون بہانے کا معنی پا لیا گیا، اس لیے وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ والصلاۃ فی الارض المغصوبہ، غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا، تو دوسرے کی ملکیت کو مشغول رکھنا، اسے کام میں لانا یہ ممنوع ہے، لیکن ارکان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ والبیع فی وقت النداء، اور اذان کے وقت میں بیع و شراء کرنا، جمعہ کی اذان ہو گئی ہے تو فسعوا الی ذکر اللہ کا حکم ہے، اس وقت بیع و شراء کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے بیچ دیا، خرید لیا تو خریدار کی ملکیت میں وہ چیز چلی جائے گی، بائع کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی۔ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، ان تمام تصرفات پر حکم شرع کا ترتب ہوگا، مع اشتمالها علی الحرمت، باوجود کہ یہ حرمت پر مشتمل ہے۔
تو کسی فعل کا حرام ہونا ان پر احکام کے ترتب کے خلاف نہیں ہوتا ہے، منافی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بے اعتبار ھذا الاصل قلنا، اور اسی بنیاد پر کہ احکام کا پایا جانا یہ حرمت فعل کے منافی نہیں ہے، کسی فعل کا حرام ہونا احکام کے ترتب اور اس کے پائے جانے کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا۔ ابھی تازہ آپ نے قدوری میں اس مسئلے کو پڑھا ہوگا کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک تحمل شہادت اور ایک ابھی تازہ پڑھا ہے، شہادت کا بیان پڑھا ہے نا، تو ایک تحمل شہادت اور ایک ادائے شہادت۔ محدود فی القذف، جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی، اس کے اندر تحمل شہادت کی اہلیت پائی جاتی ہے۔ تحمل شہادت یعنی گواہ بننا، اس کے اندر تحمل شہادت کی اہلیت یہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے فقہا کا یہی ارشاد ہے۔ ہاں، ادائے شہادت کی اہلیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، یعنی اگر کسی نے محدود فی القذف کی گواہی میں نکاح کر لیا تو اس کے اندر گواہ بننے کی صلاحیت تو پائی جاتی ہے، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اس کی گواہی سے نکاح کو ثابت کرنے کی، تو اب ادائے شہادت کی اہلیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ جب ادائے شہادت کر ہی نہیں سکتا ہے تو اس کی گواہی سے نکاح ثابت کیسے ہوگا؟ تو نکاح تو ہو جائے گا تحمل شہادت کے صحیح ہونے کی بنیاد پر، لیکن اس کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ادائے شہادت کی اہلیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو جو آیت کریمہ ہے، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ یہاں نہی وارد ہے قبول کرنے سے۔ اب اگر سرے سے یہ ہو جائے کہ اس کے اندر تحمل شہادت کی بھی اہلیت نہیں ہے تو ایک عاجز کو حکم دینا لازم آئے گا۔ پانی نہیں ہے، کہا جا رہا ہے مت پیو، جب اہلیت ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے اندر اہلیت شہادت، تحمل شہادت کی اہلیت یہ پائی جا رہی ہے تاکہ عاجز کو حکم دینا لازم نہ آئے۔ اس کو دوسرے انداز سے قدوری میں پڑھا ہوگا ان الفاسق من اہل الشہادہ، اور اسی ضابطے کی بنیاد پر ہم نے اللہ کے یہ اس ارشاد میں کہا ہے کہ فاسق اہل شہادت سے ہے، اس کے اندر گواہ بننے کی صلاحیت پائی جا رہی ہے۔ فینعقد النکاح ہو، لہذا نکاح فاسق کی گواہی میں منعقد ہو جائے گا، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لأن النہی عن قبول الشہادت بدون الشہادت محال، کیونکہ شہادت کی اہلیت کے بغیر قبول شہادت سے منع کرنا یہ محال ہے۔ عاجز کو حکم دینا ہے ہی نہیں اہلیت شہادت، تو اہلیت شہادت کے بغیر قبول شہادت سے منع کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ پانی ہے ہی نہیں، پینے سے منع کیا جا رہا ہے نا، یہ محال ہے۔ لأن النہی عن قبول الشہادت بدون الشہادت، اس لیے کہ اہلیت شہادت کے بغیر شہادت کے قبول کرنے سے منع کرنا یہ محال ہے۔ لہذا اگر اس آیت کریمہ کو اس بات پر محمول کریں گے کہ یہاں اہلیت شہادت ہی نہیں ہے
اس لیے قبول کرنے سے اس کی گواہی منع کیا گیا، تو یہ محال کو مستلزم ہوگا۔ جو مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوتا ہے، لہذا اہلیت شہادت کی وجہ سے، اہلیت شہادت کے بغیر قبول شہادت سے منع کرنا یہ معنی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، گواہ بننے کی ان کے اندر تو صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن ادائے شہادت کی اہلیت نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے ادائے شہادت میں امکانی کذب ہے، جھوٹ کا امکان۔ فاسق ہے، جھوٹ بھی بول دے گا، تو گواہ بننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، گواہی گزارنے میں فساد ہے، اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، اور ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی ہے لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، کیونکہ ادا میں فساد پایا جاتا ہے، لَا لِعَدْمِ الشَّهَادَةِ اصلا، اس لیے نہیں کہ شہادت بالکل پائی ہی نہیں گئی، شہادت تو پائی گئی ہے لیکن وہ فاسق ہیں جو جلی علی الکبائر اور جلی علی الکذب ہوتے ہیں، اس لیے امکانی کذب کی بنیاد پر ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ، لعان یہ بیان بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ شوہر عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے اور اپنی بات پر وہ قائم ہو، تو عورت کے مطالبے کے بعد میں لعان کرنا ہوگا، یعنی 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا کہ جو میں نے اس پر تہمت لگائی ہے بخدا میں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہ بخدا میں اس میں سچا ہوں جو میں نے اس پر تہمت لگائی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اسی طریقے سے عورت بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گی اور 5ویں مرتبہ غضب کے لفظ سے وہ قسم کھائے گی، یہ لعان ہے۔ لعان یہ ادائے شہادت کے قبیل سے ہے، لعان یہ ادائے شہادت کے قبیل سے ہے، اسی وجہ سے اگر چونکہ یہ ادائے شہادت کے قبیل سے ہے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، اب اگر کوئی فاسق ہے اور وہ لعان کرے تو اس پر لعان واجب نہیں ہوگا، وہ زنا کی تہمت لگائے تو لعان واجب نہیں ہوگا۔ لعان کے لیے، یہ لعان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں ادائے شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں، زوجین۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک میں ادائے شہادت کی اہلیت نہیں ہے تو لعان نہیں ہو سکتا۔ اسی کو قدوری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ متلاعنان، جو لعان کرنے والے ہیں، جب وہ صفت لعان پر باقی رہیں گے تو ایسی صورت میں لعان ہوگا، اور اگر صفت لعان پر باقی نہ ہوں تو یہ لعان، یعنی محسن ہونا شرط ہے، ادائے شہادت کی اہلیت کا پایا جانا یہ شرط ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی بنیاد پر لا یجب علیہم اللعان، جو فاسق ہیں ان پر لعان واجب نہیں ہوگا کیونکہ ادائے شہادت کی اہلیت نہیں پائی جاتی۔ لأن ذلک اداء الشہادہ، کیونکہ لعان یہ ادائے شہادت کے قبیل سے ہے، ولا ادا مع الفسق، اور فاسق ہوتے ہوئے ادائے شہادت کی اہلیت نہیں پائی جاتی، لہذا اس کی بنیاد پر ان پر لعان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تو اس پر قذف کی جو حد ہے وہی قائم کی جائے گی، لعان نہیں کر سکتا۔ کیا بتایا ہے؟ جو شہادت کی جو شرطیں بتائی تھی، عادل ہونا، شہادت کی گواہ،
جن کا قاضی میں بھی ہونا ضروری ہے. سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اس میں جو گواہ دکھاؤ نا کتاب میں. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عادل ہونا کی شرط ہے. ادائے شہادت. تو تحمل شہادت کے لیے کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ تحمل شہادت کے لیے اگر مسلمان کے بارے میں شہادت ہے تو کافی مسلمان ہونا کافی، بالغ ہونا چاہیے. مکلف ہو بس ہے نا، تو وہ گواہ بن جائے. شعور ہونا چاہیے. فصل فی طرق معرفت المراد بالنصوص، نصوص کی مراد کو جاننے کے طریقے. پوری تفصیلات عام خاص وغیرہ کی، حقیقت مشترک وغیرہ کی، مقابلات کی اور تمام چیزوں کی یہ بتا چکے ہیں. اب آیات و احادیث جو ہیں، نصوص جو ہیں، ان کی مراد کیا ہے، معنی مراد کے جاننے کے طریقے کیا ہیں، کسی ایک معنی کو کس بنیاد پر آپ مراد لیں گے، کہاں مراد لیں گے، کہاں نہیں مراد لیں گے، یہ تفصیلات مختلف قرینے جو ہوتے ہیں یہاں پر یہ بیان کریں گے. علم ان لمعرفت المراد بالنصوص تو روکا، جان لیں کہ نصوص قرآن و حدیث سے، نصوص قرآن و حدیث کے معنی مراد کو جاننے کے لیے کئی طریقے ہیں. منہا، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہے جس کا معنی حقیقی بھی ہے اور اس کے لیے ایک معنی مجازی بھی ہے. اگر کسی لفظ کا حقیقی معنی بھی ہو، کسی لفظ کا مجازی معنی بھی ہو، تو ایسی صورت میں کیا مجازی معنی آپ مراد لیں گے یا حقیقی معنی مراد لیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر حقیقت بھی ہے اور مجاز بھی ہے تو حقیقت پر عمل کرنا واجب ہے. حقیقت پر عمل کرنا واجب ہے. ہاں اگر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہو تو قرینے کی بنیاد پر اسے مجاز کی جانب پھیرا جائے گا، ورنہ حقیقت پر عمل کرنا ہوگا. منہا، انہی طریقوں میں سے ایک یہ ہے ان اللفظ اذا کانا حقیقتاً لمانن، کی لفظ جب یہ کسی معنی کے لیے حقیقت ہو، وہ مجازن لآخر، اور دوسرے معنی کے لیے وہ مجاز ہو، فالحقیقت و اولا، تو ایسی صورت میں مجاز کے مقابل میں حقیقت پر عمل کرنا یہ راجح یعنی واجب ہے. حقیقت پر عمل کرنا واجب ہے، اسے چھوڑ کر آپ مجاز پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اگر مجاز متعارف ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے امام کا اور صاحبین کا، معصومت میں آ چکا ہے. مثال ہو، اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علماء نے فرمایا، ارشاد فرمایا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ ایک آیت کریمہ ہے. محرمات کا اس میں بیان ہے. اس میں ایک آیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئی. اب بنات بنت کی جمع ہے،
بنت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی لڑکی جس لڑکی کا نسب باپ سے ثابت ہو، اسی کو بنت کہتے ہیں، وہ لڑکی جس کا نسب باپ سے ثابت ہو۔ اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچی جو کسی مرد کے نطفے سے ہو، تو اگر جس کے نطفے سے وہ ہے وہ اس کی لڑکی ہوتی ہے۔ تو یہاں دو معنی ہے، ایک معنی ہے کہ کسی مرد کے نطفے سے، جس مرد کے نطفے سے ہو اسے بنت کہتے ہیں، جس سے اس کا نسب ثابت ہے اس کی وہ کیا ہے؟ بنت ہے۔ یہاں دو معنی یہاں بنت کا ہے۔ اب اس بنت کو کس معنی پر محمول کریں گے؟ اس کی مثال وہ آیت کریمہ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، جس کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے البنت المخلوقۃ من ماء الزنا، زنا کے پانی سے، زنا کے نطفے سے پیدا شدہ لڑکی زانی پر حرام ہے اس سے نکاح کرنا۔ زانی پر اس زنا سے پیدا، زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے بھی واطی کا، زانی کا نکاح کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی نے ایسی اور لڑکی کے بارے میں ارشاد فرمایا یحل، زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے زانی کا نکاح کرنا حلال ہے۔ تو یہ ہمارا اور شوافی کا اختلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو ما قلنا، دلیل صحیح وہ ہے جو ہمارا مذہب ہے، احتمال خطا کے ساتھ۔ وہ صحیح ہو ما قلنا، صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا ہے لأنہا بنتہ حقیقتاً، کیونکہ زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی بھی اس کی بیٹی ہے حقیقتاً۔ یعنی بنت اسے کہتے ہیں جو کسی کے نطفے سے ہو، خواہ اس سے اس کا نسب ثابت ہو یا اس سے اس کا نسب ثابت نہ ہو، یہی اس کی حقیقت ہے۔ جو کسی کے نطفے سے ہو وہ بنت ہے، خواہ اس سے اس کا نسب ثابت ہو یا نسب ثابت نہ ہو، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور بنت جس سے اس کا نسب ثابت ہو اسے بنت کہتے ہیں، یہ اسی معنی مجازی معنی ہے۔ تو جب بنت کا معنی حقیقی یہ ہے کہ جو کسی کے نطفے سے ہو، خواہ اس کا نسب اس سے ثابت ہو یا نسب اس سے ثابت نہ ہو، تو زانی کا اپنی مزنیہ کی بیٹی سے جو اس کے نطفے سے ہے اس سے نکاح کرنا کیا ہوگا؟ لأنہا بنتہ حقیقتاً، کیونکہ وہ جو اس کے نطفے سے پیدا ہونے والی ہے حقیقتاً اسی کی بیٹی ہے۔ فتدخل تحت قولہ تعالی، اور جب حقیقتاً وہ اس کی بیٹی ہے تو ارشاد الہی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت وہ بھی داخل ہوگی، اور زنا سے پیدا ہونے والی وہ لڑکی زانی پر حرام ہوگی۔ جس کا نسب ثابت ہے صرف وہی حرام ہو ایسا نہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، اور ہمارے نزدیک چونکہ زنا نطفہ زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی سے بھی زانی کا نکاح حرام ہے، امام شافعی کے نزدیک صحیح ہے۔ اس پر دونوں مذہبوں کے مطابق کئی احکام استنباط کیے جاتے ہیں۔ مثلا من حل الوطء، ہمارے نزدیک اس زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی سے زانی کا نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے اس اگر نکاح کر بھی لیا پھر بھی وطی حرام رہے گی۔ نکاح کر بھی لیا تو وہ شرعاً نکاح نہیں ہے، وطی اس سے کیا رہے گی؟ حرام رہے گی۔
امام شافعی کے نزدیک ان کی نکاح ہو سکتا ہے، اس کی روٹی بھی حلال رہے گی۔ وہ وجوب المہر، ہمارے نزدیک یہ نکاح ہی نہیں ہوا، مہر کیسا؟ امام شافعی کے نزدیک نکاح ہو گیا تو مہر بھی واجب ہوگا۔ وہ لزوم النفقۃ، نفقہ کا لازم ہونا، ہمارے نزدیک بیوی ہی نہیں ہے وہ، تو نفقہ بھی نہیں دینا ہوگا۔ ان کے نزدیک بیوی ہو گئی تو نفقہ بھی دینا ہوگا احتباس کی بنیاد پر۔ وہ جریان التوارث سے، کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کا وارث ہونا، کیونکہ میاں بیوی ہیں اس لیے امام شافعی کے نزدیک وارث بھی ہوں گے۔ ہمارے نزدیک میاں بیوی ہی نہیں ہے، اس لیے کسی ایک کا انتقال ہو جائے دوسرا اس کا وارث نہیں ہوگا۔ وہ ولایت المرء عن الخروج والبروز، نکلنے اور بے پردہ ہونے سے منع کرنے کی ولایت، ہمارے نزدیک اسے کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی منقوہ ہی نہیں ہے، تو دوسرے کو کیوں وہ روکنے جائے گا، کیوں جبر کرے گا کہ نہیں تم گھر سے باہر پردے کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی ہو؟ منع کر سکتا ہے دوسرے کو؟ نہیں منع کر سکتا ہے۔ جب یہ اس کی بیوی ہوتی تو کر سکتا تھا، نہیں جا سکتی ہو، لیکن جب اس کی بیوی نہیں ہے تو پردے کے ساتھ بھی اسے باہر جانے سے وہ نہیں روک سکتا ہے، پردے کے ساتھ وہ جا رہی ہے، نہیں روک سکتا ہے۔ امام شافعی کے بیوی کو اجازت، ماں باپ کے ہاں جانے کی اجازت نہ دے، نہیں جا سکتی، جا کے رات وہیں گزارے، اگر اجازت نہیں دے رہا ہے تو نہیں جا سکتی ہے بیوی۔ لیکن یہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اسے روکنے کا ہمارے نزدیک اختیار بھی نہیں ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک بیوی ہے اس کی، لہذا اسے نکلنے سے، کہیں آنے جانے سے وہ روک سکتا ہے۔ یہاں بیوی ہونے کی حیثیت سے، کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ بیٹی ہے نا، لیکن جب اس سے نکاح نہیں ہوگا، اور اگر نکاح کر لیا، میں نے نکاح کر لیا، اب بیوی ہونے کی حیثیت سے نکاح کر لیا تو نکاح ہوا نہیں، ہمارے نزدیک ہوتی نہیں حلال ہوگی، امام شافعی کے نزدیک ہوتی حلال ہوگی۔ نکاح کر لیا بیوی، نکاح کے بعد یہ سارے مسائل ہو گئے کہ نکاح کے جو احکام ہیں ان میں سے کسی حکم کا ترتب ہمارے نزدیک نہیں ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک ان کی نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے تمام احکام کا ترتب ان کے نزدیک ہوگا۔ ومنہا، اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی نص ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، اس میں دو معنوں کا احتمال ہے۔ ایک معنی اگر آپ مراد لیں تو نص کی تخصیص ہو جاتی ہے، نص کو خاص کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا معنی اگر مراد لیں تو نص کی تخصیص لازم نہیں آتی ہے، آیت یا حدیث کو خاص نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسے دو معنوں کا وہاں احتمال ہے کہ ایک معنی مراد لیں تو ایسی صورت میں تخصیص کو وہ واجب کرتا ہے، اور دوسرا معنی مراد لیں تو وہ تخصیص کو واجب نہیں کرتا ہے، تو ہمارے فقہا کے نزدیک وہ معنی مراد لیا جائے گا کہ جس کی بنیاد پر اس آیت یا حدیث میں تخصیص لازم نہیں آتی، تاکہ وہ اپنے عموم پر باقی رہے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمُحْتَمَلَيْنِ، اور انہی میں سے ایک صورت یہ ہے کہ دو معنوں کا احتمال رکھنے والی آیت یا حدیث، محتملین میں سے ایک، جن دو معنوں کا احتمال ہے ان میں سے ایک، اذا اوجب تخصیصا فی النص، جب حدیث یا آیت میں یہ تخصیص کو واجب کرے، یعنی بعض افراد میں حکم کو واجب کرے۔ ایک معنی ایسا ہے جو تخصیص کو بعض افراد میں حکم کو واجب کرتا ہے دون الآخر، اور محتملین میں سے دوسرا معنی ایسا ہے
جو تخصیص کو واجب نہیں کرتا، یعنی حکم کو بعض افراد کے ساتھ خاص نہیں کرتا ہے۔ فالحمل علی ما لا یستلزم التخصیص اولا، تو ایسی صورت میں اس نص یعنی آیت یا حدیث کو ایسے معنی پر محمول کرنا ضروری ہے جو تخصیص کو مستلزم نہ ہو، جس سے تخصیص لازم نہ آئے، اسی پر محمول کرنا واجب ہے، اولا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو۔ تو یہ نواقض وضو کے بیان میں یہ آیا کہ عورتوں کو چھونا، اب اس کا ایک معنی لمس بالید ہے، ہاتھ سے چھونا، اور ایک معنی جمع کرنا۔ اگر جمع کرنے کا معنی مراد لیا جائے تو جمع کی تمام صورتوں کو یہ عام ہوگا، کسی فرد کے ساتھ یہ خاص نہیں ہوگا کہ بعض میں حکم پایا جائے اور بعض میں حکم نہ پایا جائے۔ تو جمع کا معنی مراد لینے کی صورت میں یہ تمام صورتوں کو جامع ہوگا، تمام صورتوں کو شامل ہوگا اور عام ہوگا۔ لیکن اگر لمس بالید کا معنی مراد لیا جائے تو یہ بعض کو شامل ہوگا اور بعض کو شامل نہیں ہوگا۔ مثلا محرمات کو چھونا یا غیر مشتہات صغیرہ کو چھونا، اس صورت میں یہ ناقض وضو نہیں ہوگا، اور اگر ان کے علاوہ کو چھو رہا ہے تو ناقض وضو ہوگا۔ تو اگر لمس بالید کا معنی مراد لیا جائے تو یہ حکم کو بعض افراد کے ساتھ خاص کر دے رہا ہے کہ یہ حکم بعض افراد، ناقض وضو ہونا بعض میں پایا جائے گا اور بعض میں نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر اس لمس کو جمع کے معنی میں مراد لے لیا جائے تو ایسی صورت میں جمع کی جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کو یہ عام ہوگا، شامل ہوگا، ہر صورت میں نقض پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال اللہ عز و جل کا ارشاد او لامستم النساء ہے۔ فالملامست، تو یہاں جو ملامست کا لفظ آیا ہے لو حملت علی الوقائے، اگر اس کو جمع کے معنی پر محمول کیا جائے جیسا کہ اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے محمول کیا ہے، کان النص معمولا بھی فی جمیع صور وجودہ، تو یہ آیت کریمہ اپنے پائے جانے کی تمام صورتوں میں معمول بھی ہوگی، تمام صورتوں میں اس کے مطابق عمل ہوگا، اس لیے کہ جمع کی تمام صورتوں میں نقض پایا جائے گا۔ وَلَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ، اور اگر یہاں لامستم کو، ملامسہ کو مس بالید کے معنی میں لیا جائے، ہاتھ سے چھونا، کان النص مخصوصا بھی فی کثیر من الصور، تو بہت سے احکام میں یہ نص بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جائے گی۔ فإن مس المحارم، کیونکہ محارم کو چھونا، والطفلۃ الصغیرۃ، اور غیر مشتہات بچی کو چھونا، بہت زیادہ چھوٹی بچی کو چھونا، غیر ناقض للوضوء، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصح قول میں ناقض وضو نہیں ہے۔ تو اب لامستم ملامسہ کا معنی یہ لینا کہ لمس بالید، ایسی صورت میں یہ بعض صورتوں کو شامل ہو رہا ہے اور بعض صورتوں کو شامل نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر جمع کا معنی مراد لیں تو اس میں تخصیص نہیں کرنی پڑتی ہے، اور پہلے والے میں تخصیص کرنی پڑتی ہے۔ دو معنوں کا احتمال ہو، ایک معنی کے اعتبار سے تخصیص کا ارتکاب کرنا پڑے، دوسرے معنی کے اعتبار سے تخصیص کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، تو اس معنی پر محمول کیا جائے گا جہاں تخصیص کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ، دونوں مذہبوں کے مطابق اس اختلاف کی بنیاد پر احکام کی تفریح ہوتی ہے۔ مثلا من اباحت الصلاۃ، کسی نے کسی عورت کو جو بالغہ ہے، مشتہات ہے، محارم میں سے نہیں ہے،
اسے ہاتھ سے چھو لیا، جسم کو چھونا یہ مراد ہے، یا اتنا باریک کپڑا اس کے جسم پر ہو جو حرارت کے محسوس ہونے سے مانے نہ ہو، اس حالت میں چھونا۔ اور اگر لحاف اوڑھے ہے جا کے لحاف پہ ہاتھ رکھ دیا تو امام شافعی کے نزدیک یہ ناقض وضو نہیں ہے نا۔ لمس کا معنی بغیر کسی حائل کے جسم کو چھونا، تو ہمارے نزدیک یہ ناقض وضو نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ ناقض وضو ہے۔ تو اب اگر وضو کر لیا ہے، گیا کسی عورت کو چھو لیا بغیر کسی حائل کے، ہمارے نزدیک وضو نہیں ہوگا، اس وضو سے نماز پڑھنا مباح ہے۔ امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا، اب سابقہ وضو باقی ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک اس وضو سے نماز پڑھنا حلال نہیں ہے۔ من اباحۃ الصلاۃ، یعنی چھونے کے بعد نماز کے مباح ہونے کا مسئلہ کہ یہ ہمارے نزدیک تو جائز ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ مس المصحف، اور مصحف کا چھونا، عورت کو چھو لیا بغیر حائل کے، ہمارے نزدیک وضو باقی ہے، چھو سکتا ہے قرآن، امام شافعی کے نزدیک نہیں چھو سکتا۔ وہ دخول المسجد، مسجد میں داخل ہونا ہمارے نزدیک وضو ہے، داخل ہو سکتا ہے، ان کے نزدیک وضو ہی نہیں ہے، داخل نہیں ہو سکتا۔ امامت کا صحیح ہونا، جیسے اور نماز خود پڑھ سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے، ان کے نزدیک نماز ہی صحیح نہیں، وضو ہی نہیں، نماز ہی صحیح نہیں تو امام کیسے بنے گا۔ وہ لزوم تیمم عند عدم الماء، ہمارے نزدیک وضو ہی نہیں ٹوٹا ہے، تیمم کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک تیمم وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے اگر پانی دستیاب نہیں ہے، پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنا ہوگا۔ ولزوم التیمم عند عدم الماء، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا لازم ہونا ان کے نزدیک، نہ کہ ہمارے نزدیک۔ وتذکر المس فی اثناء الصلاۃ، دوران نماز بلا حائل عورت کے کو چھونے کا یاد آ جانا، نیت بات کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، ایک رکعت پڑھ چکا، پھر یاد آیا بلا حائل تو عورت کو چھو کے آیا ہوں، وضو ہے ہی نہیں، نماز پڑھ رہا، چھوڑ دے امام شافعی کے نزدیک، جا کے وضو کرے، آ کر کے اثر نو نماز پڑھے۔ ہمارے نزدیک یاد آتا رہے، وضو تو اس کا برقرار ہی ہے، اپنی نماز پوری کرے، نماز توڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک لمس کا معنی آتا ہے، میں ان کے مذہب کا محقق نہیں ہوں، جو کتاب میں ہے اتنا بتاؤں، ٹھیک ہے، اپنے مذہب کے بارے میں جتنا اس کتاب میں ہے اتنا اس کے مذہب کو بتا سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک دیکھیے وضو کے مسئلے نہیں جاتے، ان کے نزدیک کیونکہ وضو نہیں ہے نا تو نہیں جا سکتا، ہمارے نزدیک وہ باوجود وضو ٹوٹا ہے اس کا، ہمارے نزدیک تو وضو ہے نا اس کا، اچھا مرور بالمسجد بلا وضو، اسی لیے معتکف کو حکم یہ ہے کہ اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو تیمم کر کے باہر، جنوبی ہو گیا، آنا ہے باہر، یا وضو خانہ اسی لیے کہیں کہیں ایسا بنا دیتے ہیں لوگ کہ مسجد میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے وہاں، اور وہاں مجبوری ہو جاتی ہے، کہنا پڑتا ہے بنایا ہی ایسا ہے تو کیا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلا وضو گئے مسجد میں، مائک چالو کیا، مسجد میں سے پورا مسجد گھوم کر کے مائک چالو کیا، اذان دیا اور پھر آ کر کے وضو کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ مسجد میں بلا